بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، یہ گفتگو تھی 360 جو شعر ہے ہمارے پاس 63 نمبر، اس کی شرح میں ابن ناظم کی بات یہاں پہ تھی کہ اما اذا امکن الاتصال فإنه يجب رعایته فيما ليس خبرا لكان أو إحدى أخواتها إن ولي العاملة۔ اچھا جی، گفتگو کیا تھی کہ ضمیر منفصل بھی ہمارے پاس ہے اور ضمیر متصل بھی ہے، دونوں کے ہم استعمال کر سکتے ہیں اختیاری کی حالت ہے۔ تو قانون کیا دیا کہ حالت اختیاری میں اگر آپ کے لیے ضمیر متصل کا استعمال کرنا ممکن ہو تو آپ منفصل کی طرف نہیں جائیں گے۔ اس کی وجہ یہی بیان کی کہ ہمیشہ کلام کے کیا ہے اختصار کو اپنایا جاتا ہے، اور ضمیر کا اصل مقصد ہی کیا ہے مختصر ہو جانا۔ تو منفصل کر کے کلام کو آپ تھوڑا لمبا کر رہے ہیں تو شارٹ کٹ میں اور متصل کے اوپر ہی آپ رہیں۔ اچھا جی، اس کی پھر استثنائی چیزیں بیان کی تھیں گزشتہ درس میں کہ اگر جو ہے وہ محصور کا معنی دینا مراد ہو، ٹھیک ہے، اور آپ اس کو پہلے ذکر کرنا چاہ رہے ہوں، اس بندے کے نام کو اور اس کی طرف ضمیر کو آپ پہلے ذکر کرنا چاہ رہے ہوں، تو پھر یہ کچھ ایسی موارد بن جاتے ہیں کہ جس میں آپ کے لیے متصل ممکن ہی نہیں رہتی۔ ممکن کیوں نہیں رہتی؟ کیونکہ آپ جس معنی کو چاہ رہے ہیں وہ متصل سے کیا معنی ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ نعبدو کا کے معنی کو آپ نہیں چاہ رہے، آپ ایاکا نعبدو کے معنی کو جا رہے ہیں کہ آپ حصر اس بندے میں حصر کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی حصر کرنا کیسے چاہ رہے ہیں کہ وہ عامل سے مقدم ہوگا، اور بعض وقت آپ حصر کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ عامل کے بعد ہو لیکن حصر کیا ہے اسی کے اوپر ہو جائے۔ تو اس کی مثال بھی کیا دی تھی کہ انما قام انا آپ کہیں گے، انما قمت آپ کیوں نہیں کہہ رہے؟ انما قام انا اور انما قمت کے معنی میں کیا ہے فرق ہے۔ اچھا، یہ دو چیزیں بیان کی تھیں۔ آج کیا کہہ رہے ہیں کہ اما اذا امکن الاتصال، کہ جب اتصال ممکن ہو فإنه يجب رعایته، تو پھر اس کی رعایت واجب ہے۔ اتصال ممکن ہو کیا مطلب؟ یعنی کہ معنی کے اندر کوئی خلل نہ پڑتا ہو، جو آپ معنی چاہ رہے ہیں وہی معنی آپ کا مکمل طور پہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ کب؟ جب آپ اتصال میں کیا ہے لیں گے۔ تو فإنه يجب رعایته، اتصال ممکن ہے تو پھر اتصال کی رعایت واجب ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ آگے ایک جملہ مترجہ کہ فی ما لیس خبرا لکانا او احدی اخواتها، اس صورت میں رعایت واجب ہوگی کہ فی ما لیسا، کہ جب یہ نہ ہو، یعنی جب ضمیر نہ ہو خبرا لکانا او احدی اخواتها، کانا اور اس کی اخوات میں سے، کانا سارا اسپام سوالہ، ان میں سے کسی کے لیے خبر واقع نہ ہو رہی ہو، ٹھیک ہے۔ اگر خبر واقع ہو رہی ہوئی تو پھر کیا ہے وہ اتصال کی رعایت واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ اسے منفصل بھی را سکتے ہیں۔ اس کی تفصیل کیا بعد میں ذکر کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ جملہ مترجہ ہم بریکٹ میں کر لیں، فیما سے لے کر اخواتہا تک، فإنہ یجب رعایتہ ان ولی العاملہ، یوں پوری عبارت بن جائے گی۔ تو اتصال کی رعایت واجب ہوتی ہے کب؟ اگر یہ عامل کے بعد ہو۔ والیہ یلیہ کیا مطلب؟ کسی چیز کے بعد آنا۔ لفظ واللہ اگر پڑھیں تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ ان ولی العامل، اگر عامل اس کی سرپرستی کر رہا ہو، ٹھیک ہے، تو دونوں اعتبار سے معنی کیا ہے کچھ نہ کچھ بن سکتے ہیں، لیکن ولیہ زیادہ بہتر لگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ولی العاملہ یعنی عامل کے بعد آنا، ولی العاملہ یعنی عامل کے ساتھ ملا ہوا ہونا، آپ یوں کہہ دیں۔ اچھا، جیسے ایک مثال ہے کہ اکرمنا، اکرما جو ہے وہ فعل ماضی کا صیغہ ہے واحد کا، اس کے اندر ضمیر ہے جو اس کا فاعل واقع ہو رہی ہے، اور نا جو ہے وہ اس کے لیے کیا واقع ہو رہی ہے؟ مفعول واقع ہو رہی ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے عامل جو ہے وہ ملا ہوا ہے نا ضمیر کے ساتھ۔ اچھا، جب عامل اسی کے ساتھ ملا ہوا ہے تو اتصال آپ کے لیے ممکن ہے، ان آپ اسی معنی کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اس نے ہمارا احترام کیا، کوئی حسر وغیرہ اور اس طرح کی کوئی بات تو آپ نہیں کرنا چاہتے، اور ادھر سے کیا ہے یہ جو منصوب ہے یہ بھی عامل کے ساتھ کیا ملا ہوا ہے، تو یہاں پہ تو اتصال کیا واجب ہے۔ یعنی اکرمنا کا اگر انفصال کریں تو انفصال کیا ہوگا؟ اکرم ایانا، تو اکرم ایانا کی بجائے آپ کیا کہیں گے؟ اکرم نا کہیں گے۔ ایا کیونکہ وہ شروع میں لوگ لاتے ہیں تو ایانا اکرما، ٹھیک ہے، ایانا اکرما کی بجائے
یا اکرما، وہ نا کی بجائے ضمیر مفعولی تو منفصل ہمارے پاس ہے ہی نہیں میرے خیال میں، منصوب والی ضمیر ہو منفصل، تو یہ رف کے ساتھ مختص ہے نا، ہاں نحن ٹھیک ہو گیا۔ یعنی شعر نمبر 62 کے نیچے یہ بیان کیا تھا کہ ضمیر منفصل جو رف کے ساتھ مختص ہے، دو قسمیں بیان کی تھیں، تو اس میں سے ہمارے پاس کیا آیا تھا؟ نحن آیا تھا، یعنی نحن ہمارے پاس کیا ہے؟ منصوب کے لیے ہے ہی نہیں، نحن ہمارے پاس کس کے لیے ہے؟ فقط مرفوع کے لیے ہے، تو منصوب کے لیے ہم کیا بناتے ہیں؟ ایانا کیا بناتے ہیں، ٹھیک ہے، نحن نہیں ہے، ایانا کیا منصوب کے لیے۔ تو جب ایانا منصوب کے لیے ہے تو اب یہی جو مثال ہے اکرمنا، اس کو آپ اپنے ضمیر منفصل لانی ہو تو کیا کہیں گے؟ ایانا اکرما کہیں گے یا اکرما ایانا کیا کہیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ دونوں اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم یہاں پہ اس کی طرف کیوں نہیں جائیں گے؟ کیونکہ متصل کیا یہاں پہ ممکن ہے۔ اچھا اگلا کیا ہے کہ اکرمتنا، اکرمت کیا ہے؟ یہ واحد غائبہ کا صیغہ بنا ہے اور تا جو ہے وہ علامت تانیث ہے، تو یہ جو عامل ہے اکرمت یہ نا کے ساتھ کیا ہے؟ ملا ہوا ہے، تو یہاں پر بھی کیا اکرمت ایانا کی بجائے کیا ہے؟ اکرمت نا کہا گیا گیا۔ اچھا ان والی العاملہ آگے کیا ہے؟ یہ لفظ ذات کے اوپر نقطہ لگا ہوا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ او فصلہ منہ ضمیر رفع متصل، فصلہ اس ضمیر کو جدا کر دے، منہ عامل سے، یعنی اس کے عامل سے جدا کر دے، کون جدا کر دے؟ ضمیر رفع، ایک ایسی ضمیر کہ جو ضمیر رفع متصل ہو، ضمیر رفع متصل کی، ایسی ضمیر نہیں بلکہ مضاف مضاف الیہ ہوگا۔ او فصلہ یا ضمیر کو جدا کر دے، منہ من العامل، عامل سے کون جدا کر دے؟ ضمیر رفع متصل، رفع متصل کی ضمیر، یعنی ضمیر مرفوع متصل درمیان میں آئی ہوئی ہو۔ اس کی کیا مثال دی انہوں نے؟ اکرم تو کا، اکرم تو کیا ہے؟ تو ضمیر رفع ہے اور متصل ہے، اکرم فعل ہو گیا، تو کیا ہے؟ فاعل ہو گیا، کاف کیا ہو گیا جی؟ مفعول ہو گیا، تو درمیان میں کیا آ گیا جی؟ فاصلہ آ گیا تو کا، ٹھیک ہے جی۔ یہ فاصلہ لیکن کس چیز کا آیا؟ ضمیر مرفوع متصل کے کیا فاصلہ آیا ہے؟ تو یعنی ان والی العاملہ او فصلہ ضمیر رفع متصل، کہ اگر اتصال ممکن ہے تو چاہے یہ عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہو یا جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ ضمیر مرفوع متصل کے ساتھ فاصلہ آیا ہوا ہو، تو فإنہ لا سبیل فیہ، تو یہاں پہ کوئی رستہ نہیں ہے، الی الانفصال، انفصال کی طرف، یعنی انفصال کی طرف جانے کا کوئی رستہ نہیں ہے، الا فی ضرورت شعر، مگر یہاں پہ ضرورت شعری پیش ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا ان والی العامل کے بعد دو مثالیں دی انہوں نے، اکرمنا اور اکرمتنا، اس کو اگر آپ اکرمتنا پڑھیں گے تو یہ پھر کیا ہو جائے گا؟ ضمیر مرفوع متصل کا فاصلہ ہو جائے گا، کیونکہ تا کیا ہے؟ ضمیر مخاطب ہے مرفوع متصل کی، لیکن فاصلے کی بات وہ او کے بات کر رہے ہیں، لہٰذا ایسے اکرمتنا ہی کیا پڑھیں گے؟ اکرمتنا یا اکرمتن اکرمتنا اس طرح کی چیز نہیں پڑھیں گے۔ اچھا جی، ضرورت شعری میں ابھی یہ جو شعر ہے کہ وما اصاحب من قوم فاذکرہم الا یزیدہم حبا الیہم، اچھا یہ شعر جو ہے وہ اس کے شاہد مثال یزیدہم حبا الیہم میں ہے، یزیدہم کے ساتھ جو ہم لگا ہوا ہے یہ مفعول کا ہے، اور جو الیہ کے بعد ہم آخر پہ لگا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ اس کا فاعل ہے، ٹھیک ہے جی۔ یزیدو کون سا صیغہ جی؟ زیادہ یزیدو، ٹھیک ہے، زیادہ کرنا، اس کا اگر ہم جو ہے فاعل ہے نا، یعنی ہم کیا ہے؟ جمع مذکر غائب، اس کا اگر ہم جمع مذکر غائب فاعل اس کا لانا چاہتے ہیں تو پھر یزیدو کیا صیغہ بنے گا؟ ٹھیک ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ کیا بنے گا؟ یزیدون بنے گا، ٹھیک ہے، یزیدون، یزیدون کے بعد ہم کو کیا لگائیں؟ مفعول کے طور پہ لگائیں، تو کیا عبارت بن جائے گی؟ یزیدوہم، یعنی یزیدونہم، نون گرتی تو نہیں ہے، اضافہ تو نہیں ہو رہا، جیسے یضربونہم میں یضربونہم یدرسونہم، اسی طریقے سے کیا ہے؟ یزیدونہم، ٹھیک ہے جی، یعنی ان لوگوں نے ان کو زیادہ کر دیا، ٹھیک ہے، ان کو زیادہ نہیں کیا جاتا، یعنی ان کے لیے زیادہ کر دیا، کس چیز کو زیادہ کر دیا؟ پیسے کو، پانی کو، حبن یہاں پہ کیا؟ محبت کو، یعنی ان لوگوں نے ان کے لیے زیادہ کر دیا حبن محبت کو،
ٹھیک ہے جی. اچھا جی، یہ اصل میں بات کیا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ میں کسی بھی قوم کے پاس جاتا ہوں، اصاحب من قوم، کسی بھی کام کے ساتھ قوم جو ہے جو قبیلہ وغیرہ ہے، اصاحب اس کے ساتھ زندگی گزارتا ہوں اس کے قریب ہوتا ہوں، تو فاذکرہم تو میں کیا کرتا ہوں جی، ان کے لیے بیان کرتا ہوں. اچھا، کیا بیان کرتا ہوں؟ یعنی اپنی قوم کی شان، اپنے قبیلے کی شان. تو جب میں بیان کرتا ہوں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ محبت کو زیادہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کس کے لیے جی؟ میری قوم کے لیے. یعنی میں اس طریقے سے فضائل پڑھتا ہوں کہ اب ان کے نزدیک جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے، زیادہ وہ کر دیتے ہیں. اچھا، کس چیز کو زیادہ کر دیتے ہیں؟ محبت کو زیادہ کر دیتے ہیں. کس سے محبت کو زیادہ کر لیتے ہیں؟ اس کی قوم سے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ جو دو ہم آئے ہیں، ان کا جو ہے وہ مرجع ضمیر آپ کو کیا بنے گا، اس کو جو ہے وہ فیصلہ کراتے ہیں. کہتے ہیں کہ یزید و ہم میں بھی ہم جو ہے وہ قوم کی طرف پلٹ رہی ہے، جو آخر پہ ہم آیا یہ بھی کیا قوم کی طرف پلٹ رہی ہے. ہمارے پاس دو قومیں ہیں. ایک وہ قوم ہے کہ جو شاعر کی اپنی قوم ہے، جس کی وہ کیا کر رہے ہیں؟ مدح بیان کر رہے ہیں، تعریفیں اور ذکر کر رہے ہیں. اور ایک وہ قوم ہے کہ جس سے وہ شاعر کیا ہے؟ مل رہا ہے. ٹھیک ہے، اب دو قومیں ہو گئیں، ایک شاعر کی مخاطب قوم ہے اور ایک شاعر کی ہے اپنی قوم ہے. کون سی قوم محبت کو زیادہ کر لی ہے کس قوم کے لیے؟ ٹھیک ہے، تو شاعر کیا کہنا چاہتا ہے کہ میری قوم کے لیے زیادہ ہو جاتی ہے محبت، یعنی میری قوم کی جو محبت ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن زیادہ کرنے والا کون ہوتا ہے محبت کو؟ وہ لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی یزید و ہم ان لوگوں نے زیادہ کر دیا حباً محبت کو، ہم کس کے لیے محبت کو؟ میری کیا قوم کے لیے. ٹھیک ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں کہ دونوں میں جو ہم ہے وہ الگ الگ قوم کے لیے کیا آیا ہے، ایک قوم کے لیے کیا ہے؟ نہیں آیا. ایک شعر کا کیا یہ معنی کیا جاتا ہے، یعنی ما اصاحب من قوم فاذکرہم، میں کسی بھی قوم کے ساتھ صحبت کرتا ہوں، ان کے ساتھ ملتا ہوں. فاذکرہم پس میں ان کے لیے ذکر کرتا ہوں. الا یزیدہم مگر ان کے لیے زیادہ ہو جاتا ہے. یزیدہم یہ ہم کیا مفعول بنائیں گے، ان کے لیے زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی اس قوم کے لیے زیادہ ہو جاتا ہے. کس قوم کے لیے؟ یعنی میری قوم کے لیے. اس قوم کے لیے زیادہ کر دیتے ہیں حباً محبت کو، الیہ میری نسبت سے، ہم وہ لوگ، کہ وہ لوگ کیا ہے زیادہ کر دیتے ہیں میری قوم سے کیا ہے محبت کو. اچھا، ایک یہ معنی ہے، اور دوسرا کیا ہے کہ اسے کیا کہتے ہیں کہ ہم جو دونوں ہم آئے ہیں اس کا مسمہ کیا ایک ہے، اور وہ مسمہ کیا ہے؟ وہی لوگ ہیں. ٹھیک ہے جی، کہ وہ لوگ اپنے لیے محبت کو کیا ہے زیادہ کر دیتے ہیں، کہ میں ان کے لیے اپنی قوم کو بیان کرتا ہوں، اور آگے سے وہ کیا کرتے ہیں جی؟ اتنا بیان کرتے ہیں اپنی قوم کا. یعنی صورتحال شاعر کہتا ہے کہ یہ ہو رہی ہے کہ میں جاتا ہوں ان کے سامنے میں ذکر کرتا ہوں اپنی قوم کا، اور وہ بدلے میں کیا ہے اپنے قوم کے واقعات سناتے ہیں، اور اپنے قوم کے واقعات سنا کے کیا کرتے ہیں جی؟ جو میری محبت ہے نا حباً الیہ، جو میری نزدیک محبت ہے وہ پھر اس کو وہ کیا کر دیتے ہیں؟ زیادہ کر دیتے ہیں. لیکن کس کے لیے زیادہ کر دیتے ہیں؟ اپنے لیے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ یزید و ہم میں جو ہم ہے نا، یہ اصل میں کیا تھا؟ یزید و انفسہم، یہاں پہ انفسہم کیا تھا کہ وہ اپنے آپ کے لیے کیا ہے زیادہ کر دیتے ہیں، اپنے آپ کے لیے محبت کو زیادہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اصل اگر بالکل آپ تقدیر نکالیں تو بالکل تقدیر اس کی کیا نکلتی ہے کہ یزیدون، یہ یزیدون آ گیا، یزیدون انفسہم، یہ سیدھی عبارت آ جائے گی کہ یزیدون کہ وہ زیادہ یزیدون انفسہم حباً الیہ، پوری بنا دیں کہ حباً الیہ کہ میرے نزدیک جو محبت ہے اس کو وہ زیادہ کر دیتے ہیں انفسہم اپنے لیے. ٹھیک ہے، یزیدون اگر بالکل شروع سے چلیں، یزیدون لانفسہم حباً الیہ، یہ پہلا سٹیپ کہ وہ اپنے لیے کیا ہے میری محبت کو زیادہ کر دیتے ہیں. دوسرا سٹیپ یزیدون انفسہم حباً الیہ. ٹھیک ہے، تیسرا سٹیپ انفسہ کو حذف کر دیں، یزیدون ہم حباً الیہ. چوتھا سٹیپ کیا ہے کہ یزیدون کے جو ضمیر متصل ہے اس کی جگہ پہ کیا لے ہیں؟ یہ منفصل لے ہیں، یزیدون ہم. ٹھیک ہے، یہ تو ہم جو اس کے ساتھ ملا ہوتا ہے اپنا، جو اس کے ساتھ منفصل لے کر ہیں وہ آخر پہ چلے جائیں. یزیدون یزید و ہم، یزید و ہم بنے گا نا، یزید و ہم حباً الیہ، پھر آخر پہ کیا لگا دیں؟ ہم لگا دیں. ٹھیک ہے،
تو یہ جو ہے وہ ساری بحث کس کے اندر ہے؟ ہم کے اندر ہے کہ اس ہم سے کیا کیا مراد ہے۔ یہ دوسرا معنی آپ کو بیان کیا، اور یہ شروحات والوں نے لکھا کہ یہ جو ابھی دوسرا معنی میں نے آپ کو بیان کیا ہے یہ ابن مالک کا یہ ہے معنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں کیا تھا؟ یزیدون انفسہم تھا، یعنی دونوں ہم سے مراد کے ہیں ایک ہی بندے ہیں، فاعل بھی وہ خود ہیں اور وہ اپنے لیے کیا زیادہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جبکہ ابن ہشام کا یہ لکھا گیا کہ نہیں جی یہ جو دونوں ضمیریں ہیں نا وہ ایک مسمہ کے لیے نہیں ہے کہ ہم سے مراد ایک ہی قوم ہو، بلکہ اس سے مراد کیا ہے؟ الگ الگ قومیں ہیں۔ وہ الگ الگ قومیں کیا ہیں کہ فاعل جو ہے وہ اس کی مخاطب قوم واقع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور جو مفعول ہے وہ شاعر کی اپنی قوم ہے، کہ وہ قوم جو ہے وہ زیادہ کر دیتی ہے محبت کو کس کے لیے جی؟ ہؤلاء القوم، یعنی شاعر والی قوم، جو شاعر کی قوم ہے جس کا یہ ذکر کر رہا ہے اس کے لیے محبت کو زیادہ کر دیتی ہے۔ بہرحال کون محبت کو بڑھا دیتا ہے؟ وہ لوگ خود بڑھا دیتے ہیں اپنی قوم کی محبت کو، یا وہ لوگ محبت کو بڑھا دیتے ہیں اس کی قوم کے لیے؟ دونوں معنی کے اعتبار سے ہم کیا کہیں گے کہ بھئی یزیدو کا جو فاعل ہے وہ الیہ کے بعد جو ہم آ رہے ہیں وہ بن رہا ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ اس کا جو ہے وہ متصل کیا ممکن ہے، لیکن وہ متصل کیوں نہیں لے کر آئے؟ کیونکہ پہلے بیت میں کیا ہے؟ فَأَذْكُرَهُمْ ہے، تو فَأَذْكُرَهُمْ کے جو ہے وہ ردیف میں آخر پہ ہم کہنا تھا، تو اب وہ ہم تو کہہ نہیں سکتے، اسی وجہ سے کیا ہے انہوں نے اس کو کیا کیجئے منفصل کی طرف لے گئے۔ لیکن یہاں پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہاں پہ ایک حصر والا معنی ہوتا ہے، کچھ اور چیز ہوتی ہے جس کے لیے ہمیں منفصل لانا پڑ رہی ہوتی ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے یہ ہمیں لگتا ہے۔ بہرحال یہ اس کی شرح میں اختلاف ہوگا۔ اچھا اگلا شعر بھی ایسے ہے کہ بالباعث الوارث الاموات قد ضمنت ایاہم الارض فی دہر الدہاریر، بالباعث سے یہ قسم کھا رہا ہے، انی حلفت، یعنی میں قسم کھاتا ہوں باعث اس ذات کی جو اٹھانے والی ہے، اور کیا الوارث وارث بننے والی ہے، الاموات مردوں کی، الوارث الاموات کو یعنی مفعول کے طور پہ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور مضاف بھی ہو سکتا ہے، الوارث مضاف ہو رہا ہے، اموات کیا مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے، کوئی ایشو نہیں اس میں۔ الوارث مضاف ہو رہا ہے الف لام کے ساتھ، ہاں یہ اس میں فاعل جو ہے نا الف لام کا مضاف ہو سکتا ہے۔ قد ضمنت، قد ضمنت ایاہم الارض، ارض و ضامنت کا کیا ہو گیا جی؟ فاعل ہو گیا، ایاہم کیا ہے جی؟ مفعول ہو گیا، کہ زمین ان کے لیے ضامن ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو اگر آپ سیدھا بنائیں تو ضامنتہم الارض کہہ دیں، ٹھیک ہے، ضامنتہم الارض، ضامنت کے ساتھ ہم کو کیا ملا لیں؟ ضمیر مفعول ہی بنا لیں، کیونکہ ہم کیا ہے ضمیر متصل مفعول کے طور پہ واقع ہوتی ہے، لیکن وہ انہوں نے کیا کیا؟ اس کو جی الگ کر دیا، ضامنت ایاہم الارض، تو وہ ضرورت شعری کی وجہ سے وزن کو کیا سیٹ کرنے کے لیے الگ کیا۔ قد ضامنت جو ہے وہ اموات سے کیا حال آ رہا ہے، یعنی قسم ہے مجھے اس باعث اور اموات کے وارث بننے والی ذات کی، وہ اموات کے در حالہ کہ زمین کیا ہے ان کی کیا بنتی ہے؟ ضامن بنتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ وما سوا ما ذکر، اور جو ہم نے ذکر کیا اس کے علاوہ جو صورتیں ہیں کہ مما یمکن فی الاتصال، کے جس میں اتصال ممکن ہوتا ہے، تو یجوز فی الوجہان، تو اس کے اندر دونوں وجہیں جائز ہوتی ہیں، یہ آگے کیا بیان کریں گے، ٹھیک ہے، یہ تیسری بحث ہو جائے گی۔ یعنی پہلی ہماری بحث کیا ہوئی کہ فقط جو ہے وہ ضمیر منفصل کا لانا ممکن ہے، تو وہاں پہ فقط ضمیر منفصل لے کر آئیں گے، جیسے ایاک نعبد والی مثال دی۔ دوسری کیا ہے کہ فقط متصل کا لانا ممکن ہے، ٹھیک ہے، یعنی متصل کا لانا ممکن ہے، آپ کے لیے کوئی اس میں ایشو نہیں ہے، متصل اور منفصل دونوں لانا ممکن ہے تو فقط متصل ہو جائے گی۔ اور تیسری کیا ہے کہ اس میں آپ کے لیے دونوں آپشن قرار دیے ہیں، جائز قرار دیے ہیں، کہ یا تو آپ منفصل کو لیں پھر بھی جائز ہے، یا متصل کو لیں کیا ہے جائز ہے، یعنی انفصال واجب، اتصال واجب، اور دونوں کی کیا ہوگی؟ مرضی ہوگی۔ تو یہ کیا ہے تیسری صورت بنے گی دونوں کی مرضی والی، اس کو پھر ہم کیا کل انشاءاللہ بیان کریں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین۔